اب میں تمہاری منت کرتی ہوں کہ مجھ سے خداوند کی قسم کھاؤ کہ چونکہ میں نے تم پر مہربانی کی ہے تم میرے باپ کے گھرانے پر مہربانی کرو گے اور مجھے کوئی سچا نشان دو، تم میرے باپ اور ماں اور بھائیوں اور بہنوں اور جو کچھ ان کا ہے سب کو سلامت بچا لو گے، ہماری جانوں کو موت سے محفوظ رکھو گے۔ ان مردوں نے ان سے کہا کہ ہماری جان تمہاری جان کی کفیل ہوگی، قصد کیا کہ تم ہمارے اس کام کا ذکر نہ کرو، اور ایسا ہوگا کہ جب خداوند کا اس ملک کو ہمارے قبضہ میں کر دے گا تو ہم تیرے ساتھ مہربانی اور وفاداری سے پیش آئیں گے۔ تب اس عورت نے ان کو کھڑکی کے راستہ سے رسی سے نیچے اتار دیا، کیونکہ اس کا گھر شہر کی دیوار پر بنا ہوا تھا اور وہ دیوار پر رہتی تھی، اور اس نے ان سے کہا کہ پہاڑ کو چل دو، تا نہ ہو کہ پیچھا کرنے والے تم کو مل جائے، اور 3 دن تک وہیں چھپے رہنا جب تک پیچھا کرنے والے لوٹ نہ آئیں، اس کے بعد اپنا راستہ لینا۔ تب ان مردوں نے اس سے کہا کہ ہم تو اس قسم کی طرف سے جو تو نے ہم کو کھلائی ہے بے الزام رہے گی، دیکھ ہم اس ملک میں آئیں تو سرخ رنگ کے سوت کی اس ڈوری کو اس کھڑکی میں جس سے تو نے ہم کو نیچے اتارا ہے باندھ دینا، اور اپنے باپ اور ماں اور اپنے بھائیوں بلکہ اپنے باپ کے سارے گھرانے کو اپنے پاس گھر میں جمع کر رکھنا۔ پھر جو کوئی تیرے گھر کے دروازہ پر سے نکل کر گلی میں جائے تو اس کا خون اسی کے سر پر ہوگا، اور ہم بے گناہ ٹھہرے گے، اور جو کوئی تیرے ساتھ گھر میں ہوگا اس پر اگر کسی کا ہاتھ چلے گا تو اس کا خون ہمارے سر پر ہوگا۔ اگر تو ہمارے اس کام کا ذکر کر دے تو ہم اس قسم کی طرف سے جو تو نے ہم کو کھلائی ہے بے الزام ہو جائے گی۔ اور اس نے کہا جیسا تم کہتے ہو ویسا ہی ہو۔ اس نے ان کو روانہ کیا اور وہ چل دیے۔ تب اس نے سرخ رنگ کی ڈوری کھڑکی میں باندھ دی، اور وہ جا کر پہاڑ پر پہنچے اور 3 دن تک وہیں ٹھہرے رہے جب تک ان کا پیچھا کرنے والے لوٹ نہ آئے، اور ان کا پیچھا کرنے والوں نے ان کو سارے راستے ڈھونڈا پر کہیں نہ پایا۔ پھر یہ دونوں مرد لوٹے اور پہاڑ سے اتر کر پار گئے اور نون کے بیٹے یشوع کے پاس جا کر سب کچھ جو ان پر گزرتا تھا اسے بتایا، اور انہوں نے یشوع سے کہا کہ یقیناً خداوند نے وہ سارا ملک ہمارے قبضہ میں کر دیا ہے، کیونکہ اس ملک کے سب باشندے ہمارے آگے گلے جا رہے ہیں۔